بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں میدان جنگ میں وحشت کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر یہاں فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کردار بے مثال بھی عجب تھا، کیونکہ دونوں اطراف کے لوگ اپنے تھے، ان کے زخمی بھی اپنے اور شہید بھی اپنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتولین کے درمیان چکر لگایا، اور جب کبھی آپ کسی شناسا شخص کے پاس سے گزرتے تو اس کے لیے رحم کی دعا کرتے اور فرماتے، مجھے یہ بات گراں گزرتی ہے کہ قریش کو مقتول دیکھوں۔ آپ نے بیرون بصرہ میں 3 دن قیام فرمایا، پھر فریقین کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں قریش کو عطیات سے مخصوص کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اصحاب کی جو چیز لشکرگاہ سے ملی اسے اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب تمام سامان اور مال و متاع اکٹھا کر لیا تو حکم دیا کہ اسے بصرہ کی مسجد میں لے جایا جائے، اور جو شخص کسی چیز کو پہچان لے وہ ان کے مالکوں کی ہے، وہ اسے دے دی جائے، سوائے ان ہتھیاروں کے جن پر نشان لگے ہوئے تھے، کہ ان کو خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ منقول ہے کہ اس جنگ میں 10,000 کے قریب لوگ مقتول ہوئے۔ آپ سوموار کے روز بصرہ میں داخل ہوئے اور اہل بصرہ نے اپنے جھنڈوں تلے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو والی بصرہ مقرر کیا اور خود اس گھر کی طرف ارادہ کیا جہاں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ آپ وہاں پہنچے، اجازت طلب کی اور اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ حضرت عائشہ نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ اسی اثناء میں آپ نے دیکھا کہ بنی خلف کے گھر میں عورتیں مقتولوں پر رو رہی ہیں۔ مقتولین میں خلف کے بیٹے عبداللہ اور عثمان شامل تھے۔ عبداللہ حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے ہوئے اور عثمان حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے قتل ہوئے تھے۔ عورتوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو عبداللہ کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اسی طرح یتیم کرے جس طرح آپ نے میری اولاد کو یتیم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے مگر کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ جب گھر سے باہر نکلے تو اس عورت نے پھر یہی کلمات کہے۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی تو ایک شخص نے آپ سے کہا، یا امیر المؤمنین، کیا آپ اس عورت کو جواب نہیں دیں گے؟ کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سننے کے باوجود آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، ہمیں تو مشرکہ عورتوں سے بھی باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا ہم مسلمان عورتوں سے باز نہ رہیں؟ اسی دوران ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، باہر دروازے پر 2 شخص حضرت عائشہ کو گالیاں بک رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ جلال میں آ گئے اور حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، دونوں کو گرفتار کرو، برہنہ کرو اور 100 کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ انہیں فوراً گرفتار کر کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ جب کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جنگ جمل کے مقتولین کا تذکرہ آتا، خواہ وہ آپ کے گروہ میں سے ہوتا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے، آپ اس کے لیے رحمہ اللہ کہتی اور اس کے لیے دعا کرتی۔ الغرض بصرہ میں قیام کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ روانگی کا قصد کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال عقیدت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ آپ ہی کا وصف تھا کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے باوجود مخالف پکڑے گئے لیڈر کے ساتھ اس خندہ پیشانی سے پیش آئے کہ جس کی مثال آج بھی ڈھونڈے نہیں ملتی۔ آپ نے حضرت عائشہ کے قافلے کو جس قدر سواریاں اور مال و متاع چاہیے تھا مہیا کیا اور فرمان جاری کر دیا کہ ان کی فوج کے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو بھی ساتھ روانہ کر دیا جائے، سوا ان لوگوں کے جو یہاں اپنی مرضی سے ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بصرہ کی 40 معزز ترین عورتوں کو منتخب فرمایا اور ان کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خدمت کے لیے روانہ کر دیا۔ محمد بن ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک کثیر تعداد لوگوں کی تھی جو اس مقصد کے لیے ہی جمع ہوئے تھے۔
حضرت عائشہ اپنے ہودج میں باہر تشریف لائیں اور لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، ایک دوسرے کو ملامت نہ کرنا۔ خدا کی قسم، میرے اور علی کے درمیان قدیم سے وہی کچھ ہوا ہے جو عورت اور اس کے دیوروں کے درمیان ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہ میری ناراضگی کے باوجود اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے درست فرمایا ہے، خدا کی قسم، میرے اور آپ کے درمیان یہی بات تھی، اور آپ دنیا و آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پروٹوکول کی عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ کئی میل تک قافلے والوں کے ساتھ مشایت کرتے ہوئے اور الوداع کہتے ہوئے چلے، پھر ایک مقام پر جا کر رکے اور وہاں سے آگے اپنے صاحبزادوں کو قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ناظرین، جنگ کے اختتام والے دن جب شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو شرکائے جنگ میں ایک عظیم مسئلہ سر اٹھانے لگا، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کمال حسن تدبیر سے حل فرمایا۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو باقی اعلانات کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ عورتوں اور کنیزوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا خون بہانا تو ہمارے لیے مباح ہو اور انہیں غلام و کنیز بنانا جائز نہ ہو، لہٰذا ہمیں مردوں اور بچوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جب یہ باتیں زیادہ اٹھنے لگی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز کیا تھا۔ اگر تم لوگ بضد ہو تو بتاؤ، تم میں سے کون جو اپنی ماں عائشہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ کہنے والوں پر سناٹا چھا گیا۔ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہی بہتر اور صحیح ہے۔ ہم لوگوں نے غلط نظریہ قائم کیا تھا اور ناروا مطالبہ پیش کیا تھا۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فتنہ بھی کمال مہارت سے حل فرما دیا۔ ناظرین، جنگ جمل کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھا کرے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک کثیر تعداد دونوں گروہوں میں چھپی ہوئی تھی، جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جن کی وجہ سے 10,000 لوگوں کو قتل ہونا پڑا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔